ان الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یخطب خطبۃ الا اللہ سائلہ عنہا ما اراد بها صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لاولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ پچھلے جمعۃ المبارک کو بھی ہمارا موضوع حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کے حوالے سے تھا۔ آج بھی ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ تعلیمات شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں سے ایک سبق، حضور غوث پاک نے جو تعلیمات دی ہیں ان میں سے ایک سبق پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ اس ضمن میں آپ کی ایک بڑی معروف کتاب ہے فتوح الغیب شریف، اس فتوح الغیب شریف کا ایک مقالہ ہے 31 نمبر۔ اس مقالے کا میں آپ کو عربی متن اور ترجمہ سناؤں گا، مفہوم بتاؤں گا، پھر اس کا جو موضوع ہے ایک مقالے کا جس میں ایک تعلیم درج کی گئی ہے، ایک سبق ہے سالکین طریقت کے لیے، اس پہ قرآن و احادیث کے حوالے سے پھر ہم گفتگو کریں گے۔ فتوح الغیب شریف میں 31 نمبر جو مقالہ ہے اس میں لکھا ہے قال اذا وجدت فی قلبک بغض شخص او حبہ فاعرض اعمالہ علی الکتاب والسنہ۔ حضور غوث الثقلین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کے بارے میں اپنے دل میں محبت یا نفرت پاؤ تو اس کے اعمال کتاب و سنت کی کسوٹی پر پرکھو۔ فَإِن كَانَتْ فِيهِمَا مَبْغُوضَةً فَأَبْشِرْ بِمُوَافَقَتِكَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اگر تم نفرت رکھتے ہو اور کتاب و سنت میں بھی اس کے اعمال باعث نفرت قرار دیے گئے ہیں تو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت پر خوش ہو جاؤ۔ وَإِن كَانَتْ أَعْمَالُهُ فِيهَا مَحْبُوبَةً وَأَنْتَ تُبْغِضُهُ فَاعْلَمْ أَنَّكَ صَاحِبُ الْهَوَىٰ تُبْغِضُهُ بِهَوَاكَ۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر کتاب و سنت کے موافق اس کے اعمال پسندیدہ ہیں اور تم نفرت رکھتے ہو تو تم ہوائے نفس کے غلام ہو کہ نفسانی خواہشات کے مطابق تم اس سے عداوت رکھتے ہو۔ ظالم لہو پہ بغض کا ایاہ وعاص للہ عز وجل ورسولہ مخالف
تم اپنے اس فعل کی بنا پر ظالم اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان اور مخالف ہو۔ یعنی حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کے بارے میں اپنے دل میں محبت یا نفرت رکھو تو اس کے اعمال قرآن و سنت پر پرکھو۔ اگر تم کسی بندے سے نفرت رکھتے ہو اور تم اس کے اعمال کتاب و سنت پہ پرکھتے ہو تو اس کے اعمال کتاب و سنت کے مطابق قابل نفرت قرار پاتے ہیں، تو تم اس بات پر خوش ہو جاؤ کہ تم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کر رہے ہو۔ یعنی اللہ اور اس کا محبوب علیہ السلام بھی اس بندے سے نفرت کرتے ہیں جس کے اعمال قرآن و احادیث کے مطابق نہیں ہے۔ آگے حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر اس بندے کے کتاب و سنت کے موافق اعمال پسندیدہ ہے اور تم اس سے نفرت رکھتے ہو تو پھر تم ہوائے نفس کے غلام ہو اور نفسانی خواہشات کے مطابق تم اس سے عداوت رکھتے ہو۔ تم اللہ کی رضا پہ نہیں چل رہے، تم اپنی خواہش سے اس کے اعمال قرآن و سنت کے مطابق ٹھیک ہے اور تم اس سے نفرت رکھتے ہو، لہذا چونکہ اس کے اعمال ٹھیک ہیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت رکھتے ہیں اور تم نفرت رکھتے ہو۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں تم اپنے اس فعل کی بنا پر ظالم اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان اور مخالف ہو۔ آگے فرماتے ہیں فَتُبْ إِلَى اللَّهِ مِن بُغْضِكَ، تمہیں اس فعل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تائب ہونا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ وَأَسْأَلْهُ مَحَبَّةَ ذَلِكَ الشَّخْصِ وَغَيْرَهُ مِنْ أَحْبَابِ اللَّهِ وَأَوْلِيَائِهِ وَأَصْفِيَائِهِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِهِ وَلِتَكُونَ مُوَافِقًا لَهُ فِي مُحَبَّتِهِ، اللہ سے، اس کی اور اللہ کے دوسرے محبوبوں، برگزیدہ بندوں، ولیوں اور نیک بندوں کی صحبت کا سوال کرنا چاہیے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ سے، اس کی صحبت، اس کے نیک بندوں، محبوبوں، ولیوں، برگزیدہ بندوں کی صحبت کا سوال کرنا چاہیے تاکہ تم اس کی صحبت رکھنے میں اللہ تعالیٰ کے موافق بن جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صحبت میں ہوتے ہیں اولیاء اکرام، برگزیدہ بندے، نیک بندے جو اللہ کے بندے ہیں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ سے اس کی صحبت اور ایسے نیک بندوں کی صحبت رکھو، اس کا سوال کرو، کیونکہ وہ لوگ اللہ کے قرب میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی موافقت حاصل ہے انہیں۔ جب تم اللہ کی بارگاہ میں سوال کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان کی موافقت عطا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کہ تم موافق بن جاؤ گے اس لحاظ سے۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ فَعَلْ فِي مَن تُحِبُّهُ، یعنی اعرض اعمالہ علی الکتاب والسنہ، اسی طرح جس سے تمہارا محبت والا معاملہ ہے اس کے اعمال کتاب و سنت کی روشنی میں پرکھو۔ فَإِن كَانَتْ مَحْبُوبَةً فِيهِمَا فَأَحْبِبْهُ، اگر کتاب و سنت کے موافق ہیں تو اس سے محبت رکھو۔ وَإِن كَانَتْ مَبْغُوضَةً فَأَبْغِضْهُ، اگر کتاب و سنت میں ناپسند ہیں تو تم بھی اس سے دشمنی رکھو۔ كَيْ لَا تُحِبُّهُ بِهَوَاكَ وَتُبْغِضَهُ بِهَوَاكَ وَقَدْ أُمِرْتَ بِمُخَالِفَةِ هَوَاكَ، تاکہ ہوائے نفس کی بنا پر محبت و نفرت کرنے والے نہ بنو، یعنی ہماری محبت ہمارے نفس کی خواہش کے مطابق، ہماری نفرت ہمارے نفس کے خواہش کے مطابق نہیں ہونی چاہیے، ہماری محبت و نفرت اللہ کی رضا کے تحت ہونی چاہیے۔ کَيْلَا تُحِبُّهُ بِهَوَاكَ وَتُبْغِضَهُ بِهَوَاكَ وَقَدْ أُمِرْتَ بِمُخَالِفَةِ هَوَاكَ، تاکہ ہوائے نفس کی بنا پر محبت و نفرت کرنے والے نہ بنو، کیونکہ تمہیں اپنی خواہشات نفس کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے۔ آگے حضور غوث پاک نے قرآن مجید کی سورہ صاد کی آیت نمبر 26 کا حوالہ دیا اور وہ آیت کوڈ کی ہے۔ لکھتے ہیں قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ خواہشات کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں راہ خدا سے بہکا دیں گی۔ یہ مقالہ ہے 31 نمبر حضور غوث پاک کی کتاب فتوح الغیب شریف کا۔ اس کا سارا موضوع آپ کو کیا سمجھ آئی کہ ہماری محبت اور ہماری نفرت ہماری نفسانی خواہشات کی بنیاد پر نہیں، ہماری محبت اور ہماری نفرت اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ غوث پاک نے اس مقالے میں اپنے مریدوں کو یہ تعلیم دی ہے، یہ سبق دیا ہے
کہ تمہاری محبت اور نفرت جو ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اور یہ بتایا ہے کہ ہماری محبت اور نفرت کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم محبت کریں تو اس پہ کیا انعامات ہیں؟ جو محبت خدا کی رضا کے لیے ہو اس پہ کون کون سے انعامات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اب میں آپ کو یہ مقالہ پڑھ لیا، اب میں آپ کو اس پہ قرآن اور حدیث مبارکہ کے حوالہ سے چند دلائل دوں گا، اور یہ بات آپ کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی تعلیمات قرآن و حدیث سے ہٹ کے ہرگز نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کا منشا ہو، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو خدا چاہتا ہے کہ میری مخلوق اس راہ پہ چلے، اس طرح زندگی گزارے، ہمارے جو اولیاء اکرام ہیں سب کی تعلیمات اسی رضا کے مطابق ہے۔ خطبہ میں نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 اور 68 تلاوت کی، 67 اور 68۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے ما سوا متقین کے۔ یہ اس دن سے کیا مراد ہے؟ قیامت کا دن ہے، حشر والا دن ہے۔ آگے فرمایا یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، ان سے فرمایا جائے گا اے میرے بندو آج نہ تم پر خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے ما سوائے متقین کے، یعنی وہاں حشر والے دن دو طبقات ہوں گے۔ ایک طبقہ ایسا ہوگا جو آپس میں دشمن بن جائے گا، لیکن جو متقین ہوں گے ان کے متعلق فرمایا کہ اے میرے بندو آج تم پر خوف ہے نہ تم غمگین ہوگے، یعنی ایک طبقہ ایسا ہوگا کہ جنہیں کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا۔ تفسیر کبیر تفسیر جلالین میں یہ جو پہلی آیت ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ دنیا میں جو دوستی کفر اور معصیت کی بنا پر تھی وہ قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائے گی۔ وہی بات جو ابھی غوث پاک کے مقالے سے میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، جبکہ دینی دوستی اور وہ محبت جو اللہ تعالیٰ کے لیے تھی وہ دشمنی میں تبدیل نہیں ہوگی بلکہ وہ باقی رہے گی۔ یعنی یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ دنیا میں محبت اور دوستی اللہ کے لیے کرو، اپنے نفس کی خواہش پہ نہ کرو، اور ساتھ قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ ساری دوستیاں قیامت والے دن ختم ہو جائیں گی، ساری محبتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن جو محبت کسی اللہ کے نیک بندے سے اللہ کی رضا کے لیے کی گئی ہوگی قیامت والے دن وہ ختم نہیں ہوگی۔ تفسیر تبیان القرآن میں اس آیہ مبارکہ کے تحت لکھا ہے کہ جن لوگوں کے درمیان دنیاوی رشتوں اور تعلق کی وجہ سے محبت تھی، قیامت کے دن وہ رشتے اور تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ دنیا کے جو رشتے ہیں یہ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے قیامت والے دن، اور وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس بات پہ قرآن مجید میں گواہی موجود ہے۔ سورہ عابس میں آیت نمبر 34 تا 37 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ان میں سے ہر شخص کو اس دن ایک ایسی فکر ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ جب بندہ اپنے بیٹے کو چھوڑ رہا ہوگا، اس سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، اپنی بیٹیوں سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے رشتہ داروں سے بھاگ رہا ہوگا، لیکن اسی ماحول میں جو متقین ہیں ان کی جس کے ساتھ گہری دوستی ہوتی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، اس لیے ان کی وہ گہری دوستی آخرت میں بھی قائم رہے گی اور وہ ایک دوسرے کو نفع پہنچاتے رہیں گے۔ انہی کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج نہ تم پر خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ اب آپ کو اس ساری بات کی سمجھ آ گئی، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایمان والوں کی آپس میں محبت اور دوستی قیامت کے دن کام آئے گی۔ اس لیے تعلیمات ہیں کہ آپس میں محبت خدا کے لیے رکھو،
کیونکہ یہ محبت حشر والے دن جب سارے لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، اس دن یہ محبت کام آئے گی۔ اور یہی وہ تعلیم ہے جو غوث پاک کے مقالہ نمبر 31 فتوح الغیب شریف سے ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی۔ پھر اس بات کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی کہ اہل حق کا انبیاء اکرام اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء اکرام سے محبت اور عقیدت رکھنا انہیں ضرور نفع دے گا۔ قرآن نے بتا دیا، اور اس بات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث گواہ ہے۔ صرف نیک لوگوں کی بات نہیں جو زیادہ نیک ہیں، عام مومنوں کا ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرنا بروز حشر باعث سے عزت و کرامت ہوگا۔ یہ محبت کیسے کام آئے گی؟ جو اللہ کی رضا کے لیے، خدا کے لیے محبت کس طرح کام آتی ہے، اور آپس میں جو محبت ہوتی ہے اس کا درس کیسے ملا ہمیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وقوع قیامت کے متعلق سوال کیا۔ اس نے کہا، حضور قیامت کب آئے گی؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ اس نے عرض کی، لا شیء الا انی احب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگا، حضور کوئی چیز نہیں تیاری میری، مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی یہ بات سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت مع من احببت، تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت۔ کہتے ہیں ہمیں کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے خوشی ہوئی کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر و ارجو ان اکون معاہم بحبی ایاہم و ان لم اعمل بمثل اعمالہم۔ کہتے ہیں پس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میں اپنی محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوں گا، خواہ میں ان کے اعمال کی طرح عمل نہ کروں، خواہ میرے اعمال تو ان جیسے نہیں، لیکن جو میری محبت ہے ان کے ساتھ، چونکہ حضور نے فرما دیا کہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ میں چونکہ حضور سے محبت کرتا ہوں، میں چونکہ حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہوں، میں چونکہ حضرت عمر فاروق سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ مسند ابو یعلا 3556، مسند احمد 12075، کتاب الزہد جو امام ابن مبارک کی ہے اس میں 475 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ اسی طرح یہ حدیث مبارکہ صحیحین میں بھی ہے، بخاری شریف میں 3688 اور مسلم شریف میں 2 جگہ پہ موجود ہے، 2639 اور 6605۔ عزیزان من، ہماری محبت اور بغض یا نفرت یا عداوت کا معیار فقط اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، دشمنیاں پالنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ ہمارے تعلقات کی بنیاد رضا الہی ہونی چاہیے۔ فقط اللہ کی رضا کے لیے دنیاوی مقاصد کو بالائے طاق رکھ کے ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے۔ ہماری محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور ہماری نفرت یا ناراضگی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ جب ہماری محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی تو اس کا اجر کیا ہوگا، اس کا اندازہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے لگائیے۔ بخاری شریف میں حدیث شریف نمبر 6170، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی گئی، صحابہ اکرام نے یہ بات پوچھی کہ حضور الرجل یحب القوم ولما یلحق بهم، ایک شخص کسی قوم سے محبت رکھتا ہے، وہ غائبانہ محبت رکھتا ہے لیکن ان سے ملا نہیں۔ اس پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، وہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ پتا چلا کہ غائبانہ محبت بھی اگر رکھی جائے، کسی کو ہم مل نہ سکے ہوں لیکن محبت ہے، حضور فرماتے ہیں جس سے محبت ہوگی وہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔
حضور نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھے، اللہ تعالیٰ کے لیے ناراضگی رکھے، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو کچھ دے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو نہ دے، اس سے روک لے، فقط استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ سنن ابی داؤد 4681 نمبر حدیث مبارکہ۔ اچھا، پھر یہ بھی حکم ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس سے آگاہ بھی کریں، اپنی محبت کا اظہار بھی کریں، اسے یہ بتائیں کہ میں تم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت کرتا ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا احب الرجل اخاہ فلیخبرہ انہ یحبہ، جب آدمی اپنے کسی بھائی سے محبت رکھے تو اسے اس کو بتا دینا چاہیے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ سنن ابی داؤد 5124۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی ان افضل الایمان، حضور سب سے افضل ایمان کون سا ہے؟ یہ صحابی رسول پوچھ رہے ہیں حضور سے، حضور سب سے افضل ایمان کون سا ہے؟ تو ارشاد فرمایا ان تحب للہ وتبغض للہ وتعمل لسانک فی ذکر اللہ، تم اللہ کے لیے محبت کرو اور اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھو اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اس کے علاوہ کون سا ایمان افضل ہے؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تحب للناس ما تحب لنفسک وتکرہ لهم ما تکرہ لنفسک، تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جسے اپنے لیے پسند کرتے، اور جسے اپنے لیے ناپسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی ناپسند کرو، ان کے لیے بھی وہ چیز ناپسند کرو۔ اللہ اکبر۔ مسند احمد میں یہ 22,191 نمبر حدیث مبارک، اسی کتاب میں 22,192 نمبر جو حدیث مبارک ہے وہ بھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ارشاد ربانی ہے واجبت محبتی للذین یتحابون فیہ ویتجالسون فیہ ویتبازلون فیہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ تین چیزیں، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا، محض اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملنا ملاقات کرنا، اور محض اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرنا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آج ہم ان تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں، کوسوں دور ہیں۔ ہماری محبت خدا کے لیے ہونی چاہیے، ہماری کسی سے ناراضگی بھی صرف خدا کے لیے ہونی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتوح الغیب شریف سے 31 نمبر مقالہ پڑھ کے سنایا، جس کا عنوان ہی یہ بنا کہ ہماری محبت اور ناراضگی کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، توجہ ہے آپ کی، صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو الاسلام اوسط، حضور نے فرمایا اسلام کا کون سا عمل افضل ہے؟ توجہ سے آپ نے یہ بات سماعت کرنی ہے کہ ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا کتنا بڑا کام ہے۔ فرمایا ایو الاسلام اوسط، اسلام کا کون سا عمل افضل ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا نماز۔ جب صحابہ نے کہا نا نماز، تو ارشاد فرمایا حسنۃ وما ہی بہا، یہ ایک نیکی ضرور ہے میرے صحابہ، لیکن یہ وہ چیز نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا حضور رمضان کے روزے رکھنا، حضور نے فرمایا یہ بھی نیکی ضرور ہے، اچھا عمل ہے، لیکن یہ وہ چیز نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں۔ صحابہ نے کہا حضور جہاد کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اچھا عمل ہے، مگر یہ میرے صحابہ وہ نہیں جو میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا حضور حج، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اچھا عمل ہے، مگر یہ وہ نہیں جو میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ پھر خود ہی ارشاد فرمایا ان اوسط اور الایمان
ان تحب فی اللہ و تبغض فی اللہ. میرے صحابہ سب سے مضبوط عمل یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے محبت کرو اور اللہ کے لیے بغض رکھو. ہماری محبت بھی خدا کے لیے ہو اور ہماری نفرت بھی، کسی سے ناراضگی بھی صرف اللہ کے لیے. مسند احمد 18549 نمبر حدیث مبارکہ. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یجد حلاوۃ الایمان. حضور نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ ایمان کی حلاوت محسوس کرے، اپنے ایمان کی جو حلاوت محسوس کرنا چاہتے ہو ان کے لیے یہ نسخہ ہے. میرے حضور نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یجد حلاوۃ الایمان، جو شخص ایمان کی حلاوت محسوس کرنا چاہتا ہے فلیحب المرء لا یحبہ الا للہ، اس کو چاہیے کہ لوگوں سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے. لوگوں سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا شروع کر دو، تمہیں ایمان کی حلاوت محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. مستدرک امام حاکم میں تقریباً 8000 سے اوپر احادیث ہیں. یہ حدیث مبارکہ بالکل شروع میں 3 نمبر حدیث مبارکہ مستدرک امام حاکم. پھر المعجم الاوسط میں 2899 نمبر 2899 نمبر حدیث مبارکہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تحابا رجلان فی اللہ الا کان احبہما الی اللہ عز وجل اشدہما حبا لصاحبہ. حضور نے فرمایا جو دو شخص آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو ان میں سے جس کی محبت زیادہ ہوتی ہے وہ اللہ کا زیادہ محبوب ہوتا ہے. یہ کیسی بات ہے کہ جو دو دوستوں میں جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں ان دوستوں میں جس کی محبت زیادہ ہوگی وہ اللہ کا محبوب بھی زیادہ ہوگا. لیکن آج کبھی یہ نہیں ہم نے گیس کرنے کی کوشش کی یہ مجھ سے محبت کتنی زیادہ کرتا ہے. ہم ہمیشہ یہ نقص نکالتے ہیں کہ یہ فلاں معاملے سے بھی پیچھے رہ گیا تھا، یہ فلاں بات سے بھی پیچھے رہ گیا. ہم نے کبھی اس کی محبت محسوس ہی نہیں کی. کبھی ہم نے یہ دوڑ نہیں لگائی کہ یہ بھائی مجھ سے بڑی اللہ کے لیے محبت بڑی زیادہ کرتا ہے، میں اس سے زیادہ کروں. کبھی ہم نے نہیں کی. لیکن یہ تعلیم کن کے لیے ہے؟ یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ کنہیں سبق دینے کے لیے ہے؟ ہندوؤں کے لیے تو نہیں، کافروں کے لیے تو نہیں، یہ ہمارے لیے ہے. حضور ہمیں یہ انسپائر کر رہے ہیں، ہمیں ترغیب دلا رہے ہیں کہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے محبت کرو. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. حضور نے فرمایا 7 لوگ اس دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں. پھر ان 7 خوش بختوں ایسے 2 خوش نصیبوں کے متعلق بھی حضور نے فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ. اس روز وہ 2 اشخاص بھی عرش کے سایہ میں ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اکٹھے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں جدا ہوں. مسلم شریف میں اسی مفہوم کی حدیث مبارکہ 6425 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. یہ بھی مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں نے آپ کو سنائی ہے 2276 اور 6425 بھی مسلم شریف کی سنانے لگا ہوں. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقول یوم القیامت این المتحابون بجلال اليوم وظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا میری جلال ذات کے لیے محبت کرنے والے آج کہاں ہیں. ذرا تصور سے دیکھیے کہ حشر کا منظر کیسا ہوگا کہ حشر والے دن بھائی بھائی کو چھوڑ جائے گا، بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا، باپ بیٹے سے بھاگ جائے گا، ماں بیٹی سے بھاگ جائے گی، والدین اولاد کو بھول جائیں گے، لوگوں کو نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اس عالم کے اندر ذرا چشم تصور سے دیکھیے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری جلال ذات کے لیے محبت کرنے والے آج کہاں ہیں. جب سارے لوگ پریشانی کے عالم ہیں یہ کیسے خوش بخت لوگ ہیں جنہیں خدا ڈھونڈتا ہے. حشر والے دن ان میں خوبی کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے دنیا میں. پھر آگے فرمایا الیوم اظلھم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی.
آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں رکھوں گا۔ جب ساری دنیا پسینے میں شرابور ہوگی، اللہ ایسے خوشبختوں کو ڈھونڈے گا، ڈھونڈ کے اپنے عرش کے سائے میں لے جائے گا۔ آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں رکھوں گا، میرے عرش کے سایہ کے علاوہ آج کوئی سایہ نہیں۔ یہ کوئی چھوٹی سا عادت ہے۔ یہ جو ٹاپک ہے یہ میں نے سلیکٹ کیا اس لیے کہ حضور غوث پاک کا ایک مقالہ سنایا جس کا موضوع یہ ہے، اپنے مریدوں کو انہوں نے سبق دیا ہے کہ تمہاری محبت اور تمہاری نفرت خدا کے لیے ہونی چاہیے۔ پورا مقالہ شروع میں نے پڑھ کے سنایا، 31 نمبر مقالہ فتح الغیب شریف کا، جس میں سارا مقالہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تمہاری محبت اور نفرت خدا کے لیے ہونی چاہیے۔ اس پہ میں آپ قرآن و احادیث سے آپ کو دلائل دے رہا ہوں۔ سنیے خدا کے لیے محبت کرنے کا اجر کیا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن ربہ تبارک و تعالی انہ قال۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پروردگار کے حوالے سے یہ بات روایت کرتے ہوئے سنا ہے کہ پروردگار فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، پروردگار فرماتا ہے حقت محبتی علی المتحابین فیہ، یعنی نفسہ۔ اللہ فرماتا ہے میری محبت میری خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھنے والوں کے لیے ثابت ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت رکھنے والوں کے لیے اللہ کی محبت ثابت ہو گئی۔ وحقت محبتی للمتناصحین فیہ، اور میری محبت میری خاطر ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے والوں کے لیے ثابت ہو گئی۔ وحقت محبتی علی المتزاورین فیہ، اور میری محبت میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرنے والوں کے لیے ثابت ہو گئی۔ پھر آگے حضور نے ان کا اور مقام جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ بھی ہم تک پہنچایا۔ حدیث قدسی کا اگلا حصہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو لوگ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایسے لوگوں کا حشر والے دن سٹیٹس کیا ہوگا، ان کا مقام کیا ہوگا، ان کا پروٹوکول اللہ کی بارگاہ میں کیسا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا علی منابر من نور، یہ لوگ نور کے بنے ہوئے ممبروں پر موجود ہوں گے۔ یغبطہم بمکانہم النبیون والصدیقون، وہ ایسے ممبر ہوں گے، ان کی ایسی شان ہوگی، ان کا ایسا مقام ہوگا، وہ اتنے عظیم شان کے مالک ہوں گے کہ خدا فرماتا ہے کہ ان کے مقام کے حوالے سے انبیاء اور صدیقین ان پر رشک کریں گے۔ اب دیکھیں کیسا مقام ہوگا ان کا، کیسی شان ہوگی کہ اللہ کے نبی اور شہید ان پہ رشک کریں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، قال اللہ عز وجل المتحابون فی جلالی لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والشہداء۔ یہ اسی مفہوم کی حدیث مبارکہ ہے، یہ ترمذی شریف میں 2397 نمبر حدیث مبارکہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری ذات کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والوں کے لیے قیامت کے دن نور کے ممبر ہوں گے، انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ انہی خوشبختوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی سنیے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ عبادا یجلسہم اللہ یوم القیامت علی منابر من نور، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو محض اس کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، قیامت کے دن اللہ انہیں نور کے ممبروں پر بٹھائے گا۔ وَيَغْشَ وَجُوهَهُمْ نُورٌ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ، ان کے چہروں پر نور چھایا ہوگا یہاں تک کہ مخلوق حساب سے فارغ ہو جائے گی۔ المعجم الکبیر 7403 نمبر حدیث مبارک۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت غرفا یری ظواہرها من بواطنها وبواطنها من ظواہرها، جنت میں ایک ایسا کمرہ ہوگا کہ اس کے اندر والا حصہ باہر سے دکھائی دے گا اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے گا۔ وہ کن لوگوں کے لیے ہوگا؟ فرمایا اعدہ اللہ للمتحابین فیہ، وہ اللہ تعالیٰ نے آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والوں کے لیے تیار کیا۔ والمتزاورین فیہ والمتبازلین فیہ، اور اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرنے والوں کے لیے تیار کیا۔ المعجم الاوسط 2903 نمبر حدیث مبارکہ۔
اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ، آخری حدیث مبارکہ سنانے لگا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من عباد اللہ عبادا لیسوا بانبیاء۔ سنیے گا حدیث مبارکہ، اور ہم سب کو اپنے اپنے ایمان کا ساتھ جائزہ بھی لینا چاہیے، اور اللہ کے جو یہ انعامات ہیں ان کے لیے دل میں ترغیب بھی پیدا ہونی چاہیے کہ ہم بھی ایک دوسرے سے فقط اللہ کے لیے محبت کریں تاکہ ایسے انعام کے حقدار ٹھہر سکیں۔ میرے حضور نے فرمایا ان من عباد اللہ عبادا لیسوا بانبیاء، بے شک اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے بندے ہیں جو نبی نہیں، جو اٹ مین کہ حضور جو شروع میں حضور نے بتا دیا کہ وہ نبی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آگے جو حضور سٹیٹس بتانے والے ہیں وہ بہت بڑا سٹیٹس ہے، اس لیے حضور نے شروع میں بتا دیا، کسی وہم میں مبتلا نہ ہونا، اس لیے بتا رہا ہوں وہ نبی نہیں۔ آپ کو بات کی سمجھ آئی کہ جو آگے سٹیٹس بتایا جا رہا ہے اٹ مین کہ بہت بڑا سٹیٹس ہے، میرے حضور نے فرمایا وہ نبی نہیں ہے۔ کچھ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو نبی نہیں، لیکن یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانہم من اللہ، کہ قیامت کے دن انبیاء اور شہداء ان کے اللہ کے ہاں مقام کی وجہ سے ان پر رشک کریں گے۔ یہ نبی نہیں لیکن ان کا مقام دیکھ کے شہید اور نبی رشک کریں گے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخبرنا من ہم، حضور بتائیں وہ کون لوگ ہیں؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونہا، حضور نے فرمایا وہ قوم جو رشتہ داری اور مالی لین دین کے بغیر صرف اللہ کے لیے آپس میں محبت کرے، فواللہ ان وجوہہم لنور وانہم لعلی نور، اللہ کی قسم ان کے چہرے نور ہوں گے اور وہ نور پر ہوں گے۔ لا یخافون اذا خاف الناس ولا یحزنون اذا حزن الناس، جب لوگ خوف زدہ ہوں گے وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے، جب لوگ غمگین ہوں گے وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ آگے ثم قرأ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد، مسند احمد، صحیح ابن حبان، طبرانی کبیر اور تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی سورہ یونس کی 62 نمبر آیت کی تفسیر میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ کم و بیش 17 احادیث میں نے آپ کو سنائی، اور تقریباً قرآن مجید کی کوئی 7-8 آیات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ موضوع آج یہ تھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات میں سے ایک سبق، وہ سبق حضور غوث پاک نے یہ دیا تھا کہ اگر کسی سے محبت کرتے ہو تو اس کے اعمال قرآن و سنت پہ پڑھو، اگر تو تم اس سے محبت کرتے، اس کے اعمال قرآن و سنت پہ پورے اترتے ہیں تو تم خوش ہو جاؤ کہ تم اللہ کی موافقت میں اور اس کے رسول کی موافقت میں ہو۔ لیکن اگر تم اس سے محبت کرتے ہو، تم اس سے محبت کرتے ہو لیکن اس کے اعمال قرآن و سنت پہ پورے نہیں اترتے تو پھر تم ظالم ہو، توبہ کرو، اس کا وبال تم پہ آئے گا۔ یہ کس نے تعلیم دی؟ پڑھیے فتح الغیب کا 31 نمبر مقالہ۔ عزیزو، جو اولیاء کرام کی تعلیمات ہیں وہ قرآن و حدیث سے ہٹ کے کبھی بھی نہیں، جو تعلیم اولیاء کرام کے حوالے سے قرآن و احادیث سے ہٹ کے اگر کوئی بتائے تو پکی بات ذہن میں رکھ لیں یہ کسی ولی اللہ کی بات ہے ہی نہیں۔ ہم ایسے اولیاء کرام کو مانتے ہیں جن کی ساری زندگی قرآن و احادیث کے مطابق گزری، لہٰذا حضور غوث پاک کی یہ تعلیم ایک سبق آج بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نے 11ویں کا ختم دلانا ہے ہر مہینے، دلانا بھی چاہیے، الحمدللہ کم و بیش 45 سال سے زائد عرصے سے ہم خود دلا رہے ہیں، میں خود دلا رہا ہوں، ہمارے گھر میں ہمارے بڑوں کا یہ طریقہ ہے۔ لیکن ساتھ یہ گزارش ہے اگر غوث پاک کا ختم دلانا ہے 11ویں کا تو غوث پاک کی تعلیم بھی اپنانی ہے۔ سب سے پہلے تعلیم ہے،
تعلیم انہوں نے جو دی، جو آج میں نے بیان کی، وہ یہ ہے کہ جس سے محبت کرنی ہے اس کے اعمال دیکھنے کیسے۔ عزیزان من، ہماری محبت، ہماری دوستی، ہماری پسندیدگی، ہمارا کسی کو چاہنا کسی نہ کسی غرض سے ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ کسی نہ کسی مطلب کی آڑ میں ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں، جو فی زمانہ دنیا میں ہو رہا ہے، حقیقت ہے ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اچھا، جتنی بڑی غرض ہو ہماری، جتنی بڑی غرض ہو، ہم اتنی زیادہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ فقط خدا کے لیے محبت کا تصور بھی ناپید ہو چکا ہے۔ یہ غوث پاک کی تعلیم آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جن اولیاء کو ہم مانتے ہیں ان کی تعلیمات کو بھی ہم میں ماننا ہے۔ اگر نہیں ماننا تو پھر یار ختم دلانے کا بھی کیا فائدہ، یہ تو پھر دنیا کو دکھانے کی بات ہے۔ پھر ہماری توجہ فرمائیے گا، ایک جملہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ ہماری خواہشات ہماری دوسروں کے ساتھ محبت کی راہیں متعین کرتی ہیں۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری خواہش پہ، جو ہمارے رویے ہیں، ہماری خواہشات ہماری دوسروں کے ساتھ محبت کی راہیں متعین کرتی ہیں۔ غرض پوری ہوئی تو محبت بھی ختم، تو کون اور میں کون۔ اسی طرح ہماری نفرت، عداوت، دشمنی اور بغض یا ناپسندیدگی بھی اللہ کے لیے نہیں ہوتی۔ ہم ناراض اس لیے ہوتے ہیں کہ اس نے اپنے بیٹے کے کیکے کا گوشت نہیں بھیجا، اس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ساری زندگی ملتے نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہن بھائی آپس میں نہیں ملتے۔ دوسرے مسلمانوں سے محبت تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو اپنے سگوں کو قطع رحمی کرتے ہیں۔ شب و روز کئی سال گزر گئے ہیں، سگے بہن بھائیوں سے نہیں ملتے، سگے رشتہ داروں سے نہیں ملتے، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کو ترس جاتی ہیں بہنیں، لیکن ہم نہیں ملتے۔ بھائی اللہ کے ولیوں کو ماننے والوں، کم از کم تمہارے گھروں میں ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری محبت خدا کے لیے ہونی چاہیے۔ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیرا شریف والے اپنی اولاد کو اور مریدین کو یہ تلقین کیا کرتے تھے کہ اپنی اولاد سے بھی محبت کرو تو اس لیے نہیں کرو کہ میں نے انہیں جنا ہے، اس لیے کرو کہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ اپنے والدین کی تو محبت کرو، والدین کی بھی عزت کرو، محبت کرو تو اس لیے کرو کہ ہمارے رب کا حکم ہے کہ انہیں اف بھی نہیں کہنا۔ یہ اولیاء اکرام کی تعلیمات ہے۔ یہ الگ بات ہے آج دنیا کے سامنے اولیاء اکرام کا چہرہ کسی اور انداز سے رکھ دیا گیا ہے، جس سے نوجوان بھی کالجز جانے والے، یونیورسٹیز جانے والے جو ذرا تھوڑی بہت انگریزی پڑھ لیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، جب انہیں چہرہ ہی کوئی اور نظر آتا ہے، حقیقی تعلیمات انہیں دکھائی نہیں جاتی، تو لوگ متنفر ہوتے ہیں اولیاء اکرام کا نام سن کے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اولیاء اکرام کی جو تعلیمات ہیں انہیں بھول گئے ہیں، نہ اپنی زندگیوں میں اپناتے ہیں اور نہ ہی ان کا اصل رخ لوگوں کو دکھاتے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے اور ہم سب کو توفیق دے اولیاء اکرام سے ہم محبت کریں خدا کے لیے اور ان کی تعلیمات کو بھی اپنائیں۔ کوئی ایسا ولی نہیں جو شرک کا حکم دیتا ہو، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی کا اور شرک کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے جتنے ولی ہیں وہ شرک کرتے ہوئے لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان کی ساری زندگی کوشش یہ رہتی ہے، اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ جی یارویں منانے والے جو ہے یہ شرک کرتے ہیں، یہ ایسے کرتے ہیں، وہ بھائی کسی کا عمل عقیدہ تو نہیں۔ عقیدہ وہ ہے جو آج کے اس جمعے میں نے حضور غوث پاک کا مقالہ پورا آپ کو تلاوت کر کے سنایا اور آپ کو بتایا ہے کہ ہمارا 11ویں والا پیر اس شان کا مالک ہے کہ اس نے یہ تعلیم دی ہے، اور اس پہ میں نے آپ کو قرآن کی اس تعلیم کی وضاحت میں قرآن کی 8 آیتیں اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 17 حدیثیں سنائی ہے۔ غوث پاک کے ایک فرمان کی وضاحت کرتے ہوئے قرآن کی 8 آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور حضور کی 17 حدیثیں پڑھ کے آپ کو اس لیے سنائی کہ آپ حضور غوث پاک کی تعلیمات سے آشنا ہو جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔